جلی بھی ہے اور شرک خفی بھی ہے، شرک کھلا ہوا بھی ہے، شرک چھپا ہوا بھی ہے۔ قرآن مجید نے کچھ اور چیزوں کو بھی شرک کہا، سمجھنا چاہیے کہ وہ کس پس منظر میں کہتا ہے۔ قرآن مجید بتا رہا ہے کہ لوگوں کا نکاح ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اولاد کی امید بن جاتی ہے، آدمی ہم سے اولاد چاہتا ہے۔ پھر جب اس کی بیوی کے بطن میں، پیٹ میں کوئی امانت آ جاتی ہے ہماری طرف سے، امید قائم ہو جاتی ہے اولاد کی، تو دماغ میں خیال ستانے لگتا ہے، اور وہ خیال یہ ہوتا ہے کہ ماں پیٹ کوئی عیب اگر آ جائے تو ٹھیک نہیں ہوتا۔ اگر اولاد اپنی ماں کے پیٹ سے ہی کوئی عیب لے کر پیدا ہو تو ٹھیک ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ سنا ہوگا نا، کیا ہوتا تھا؟ مادر زاد اندھے کو اچھا کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ کیا مطلب؟ جو ماں کے پیٹ سے جس کی آنکھیں کام نہیں کر رہی ہیں اس کی آنکھیں کام کرنے لگتی تھی، دعا کرتے تھے اللہ کے نام سے باذن اللہ۔ اچھا، تو اب خیال ستانے لگتا ہے کہ کوئی عیب نہ ہو اولاد کو، تو فرمایا لوگوں کا حال یہ ہے کہ کہتے ہیں لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اگر تندرست اولاد آپ دے دیں تو ہم شکر گزار ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا، اور پھر جب ہم ان کو اولاد دے دیتے ہیں تو اسی میں ہمارا شریک بنانے لگتے ہیں۔ فلاں بابا نے دیا، فلاں مزار سے، دیکھو کان میں بالی پڑی، پوچھو حضرت کیا؟ بولے منت کا ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ کیا ہے؟ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اولاد دیتا ہے، لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو لڑکی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں نہیں دیتا۔ فلاں بابا نے دیا، او بابا، سارے بابا مل کے ان کا مرکب کچومر بھی بنائے تو ایک صحابی کے برابر نہیں، اور سارے صحابی مل کے کسی ایک نبی کے برابر نہیں، اور سارے انبیاء مل کر پھر رسول ان سے افضل ہو جاتے ہیں۔ پھر رسولوں میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دنیا سے رخصت ہوئے کوئی بیٹا حیات نہیں تھا، ساری بیٹیاں وفات پا چکی تھی سوائے حضرت فاطمہ کے، وہ بھی 6 مہینے کے بعد وفات پا گئی۔ گود میں اپنا بیٹا ابراہیم لے کے بیٹھے ہوئے تھے، سانس اکڑ گئی، روح نکل گئی، دنیا سے رخصت ہو گئے، تو بولتے بنا بابا اولاد دیتے، لڑکا دیتے۔ اگر کسی کے لیے ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا۔ ایک مرتبہ ہمارے بعض ساتھیوں نے، علماء نے طے کیا کہ آپ کو چلنا ہے دہلی میں ایک کانفرنس ہے، میں بالکل نوجوان تھا اس وقت، کم عمر طالب علم، ابھی بھی طالب علم ہوں، تو ان لوگوں نے کہا کہ چلنا ہے۔ اصل میں چلتا پرزہ تھے، کچھ زبان بھی اللہ نے چلتی رکھی تھی، تو کہا کہ چلنا ہے کانفرنس میں بات کرنی ہے۔ کہا ہاں چلو۔ اس میں اصل میں انہوں نے ہم کو تھوڑا سا لالچ دیا تھا کہ ہم تم کو دارالعلوم وغیرہ بھی دکھا دیں گے، دیوبند وغیرہ۔ تو یہ اپنے لیے بڑی شوق کی چیز تھی کہ دیوبند دیکھنے ملے گا فلاں فلاں۔ اسی ذیل میں یہ ہوا کہ دہلی میں کانفرنس ہے تو آگرہ بھی اور فلاں بھی اور فلاں بھی، یہ سب بھی دکھا دیں۔ ہاں چلو، لے گئے ساتھ میں، گئے ہم وہاں۔ اب جو وہاں لے گئے تو وہاں لے جا کے فتح پور بھی لے گئے، آگرہ کے بعد جہاں اکبر کا محل ہے فتح پور سیکری میں، وہاں ایک مزار بھی ہے شاہ سلیم کا مزار۔ شاہ سلیم کے مزار پہ بھی گئے، بزرگ آدمی ہیں، گئے دعا کر دیں گے، کوئی اپنے لیے کیا ہے، بزرگ آدمی فاتحہ پڑھ دیں گے ان کے لیے۔ پہنچے وہاں تو مزار والے بہت ماہر ہوتے ہیں، بڑے قائمیاں ہوتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کون چلتا پرزہ ان میں، تو وہ سمجھ گئے کہ اس میں چلتا پرزہ یہی ہے۔ سارے بڑے بوڑھے بھی اس کو بہت ادب سے لیے ہوئے ہیں، تو اس نے ہم کو ذرا خصوصی پروٹوکول دیا، وہ مورچھل وغیرہ، آئیے ہو گیا اپنا کام، اندر گئے، دعا ہوا کر لی۔ اس کے بعد وہ جب مزار سے باہر آئے تو باہر جالیاں ہیں، مزار کی عمارت وغیرہ بھی دیکھی، فن تعمیر کا شاندار نمونہ ہے وہ۔
اس زمانے میں جو ہے وہ سنگ مرمر میں سوراخ کر کے کھوکھلے ستون بنائے گئے کہ چھت کا پانی ان سے ہو کے زمین میں چلا جاتا ہے. تو ڈرینیج سسٹم بہت اچھا بنایا اس میں. تو وہاں پر جالی بھی دیکھی. اس زمانے میں جب ہماری طرح CNC مشینیں وغیرہ نہیں تھیں، مائکرو کٹنگ کی، تو اس زمانے میں جالیاں بنانا، ماربل کٹنگ وغیرہ کرنا، ہاتھ سے نقاشی کرنا، وہ بھی اس طرح سے کہ باہر روشنی ہو اندر اندھیرا کم ہو. تو ویژن کا ایک اصول ہی اپنا ہے کہ آپ باہر تو دیکھ سکیں گے، باہر والا اندر نہیں دیکھ سکے گا. تو انہوں نے دکھایا وکھایا مجھ کو، اور اس کے بعد کہا ایک ڈورا ہاتھ میں دے کے کہ جی فرمائی کیوں دے رہے بھائی؟ تو کہنے لگے کہ یہ دیوار میں جہاں سب جالی میں ڈورے بنے ہوئے ہیں آپ بھی باندھ دیجیے. کیا کریں پھر؟ کہا منت کر لیجیے گا، اولاد کے لیے لڑکا نہیں ہو تو لڑکا مانگ لیجیے گا، لڑکی نہ ہو تو لڑکی مانگ لیجیے گا. میں نے کہا کوئی دوسرا ڈورا لاؤ، ابھی بیوی نہیں ہے، کچھ اور لاؤ، پہلے وہ مل جائے تو پھر اس کے بعد کریں. تو میرے بھائی شرک کے اقسام، کسی چیز میں جو چیز اللہ کے ساتھ خاص ہے اس میں کسی بندے کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، کسی بندے کی طرف متوجہ نہیں. جو اللہ کے لیے خاص، پھر اس میں کسی بندے کی کوئی بات نہیں. عبادت صرف اللہ کے لیے، جو اختیارات مخصوص ہیں وہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہیں. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. پتہ کون سا مضمون و مقصود ہے؟ اگر اس کے برخلاف کرو گے بے عزت ہو کے رہ جاؤ گے، کچھ حاصل نہیں ہوگا. معلوم ہوا عزت عقیدہ توحید کے ساتھ ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ عزت اور احترام اللہ نے عقیدہ توحید پر رکھی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تھوڑا سا آگے آ جائیں آپ سب حضرات، لوگوں کو جگہ ہو جائے. تک تو نہیں ہے؟ جی نہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی. آگے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ کی طرف سے یہ حتمی بات ہے کہ عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی. عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی. میرے بھائی غیر کی عبادت کرنا تو دور. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک ہے عبادت کرنا، غیر کی عبادت کرنا تو دور. ہم جس دین میں ہیں اس دین میں عبادت کا شبہہ بھی غیر کے لیے قبول نہیں کیا گیا. سمجھے نہیں سمجھے؟ عبادت کا شبہہ بھی غیر کے لیے قبول نہیں کیا گیا. کیسے؟ سترہ لگاتے نہیں لگاتے؟ جی نماز میں کبھی کبھی سترہ رکھتے ہیں، سامنے رکاوٹ رکھتے ہیں نا. کسی عالم سے پوچھ لو کہ فقہ کی کتاب میں سے مسئلہ نکال کے بتاؤ کہ وہ جو سامنے رکاوٹ رکھی جاتی ہے نماز میں وہ کیسے رکھی جائے گی. اس کا جواب یہ ہوگا کہ بالکل نمازی کے سامنے نہیں رکھیں گے، ذرا دائیں بائیں کر دیں گے. پڑھا ہوگا علماء جانتے ہیں، ذرا دائیں بائیں رکھیں گے. کیوں؟ کسی دیکھنے والے کو یہ اندیشہ بھی نہ ہو جائے کہ اس لکڑی کو سجدہ کر رہا ہے، یہ شبہ بھی نہ ہو جائے. پہلے مسجدوں میں چراغ جلتے تھے. علماء نے کہا قبلہ رخ امام کے سامنے چراغ نہیں رکھا جائے گا، محراب میں چراغ اس طرح نہیں رکھیں گے یا نمازی کے سامنے کہ یہ شبہ نہ پیدا ہو جائے کہ آپ کو سجدہ کرتا ہے، یہ شبہ بھی نہ پیدا ہو جائے. نمازی اگر خود قبلہ رخ ہے سامنے والا، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ رخ پھیر کے آپ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائے، اب اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا درست نہیں. اب یہ شبہ پیدا ہوگا کہ اس کو سجدہ کرتا ہے. اب ایسے عالم میں جا کے قبروں کو سجدہ کرنا، میں صفائی سے کہتا ہوں، میں کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف اور صرف قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں آپ سے. ایسی صورت میں ایسے دین کا ماننے والا
کہ جس کو یہ بتایا جاتا ہو کہ قبرستان میں اگر تم کو دعا بھی کرنی ہو قبر پر تو قبلہ رخ ہو کے دعا کرو گے، تاکہ یہ شبہ نہ پیدا ہو کہ قبر والے سے مانگ رہا ہے۔ ایسے میں آپ جا کے قبر کے سامنے سجدہ کریں اور کہیں کہ میں سجدہ تعظیمی کر رہا ہوں، سجدہ عبودیت نہیں، اس سے بڑی حماقت کی بات اور کیا ہوگی؟ اور میں صفائی سے بتاؤں، اب کون سے مسلک کی بات کریں گے؟ کون سے مسلک کی بات کریں گے؟ نہ اہل حدیث حضرات کے ہاں، نہ دیوبندیوں کے، نہ بریلویوں کے، کسی کے ہاں قبر کا سجدہ نہیں ہے، یقین مانگے نہیں ہے۔ سجدہ تعظیمی کو تو منع کیا ہی کیا ہے، سجدہ عبودیت تو سب کے ہاں حرام ہے، منع کیا۔ آپ جس کی کتاب سے کہیں گے، فقہ کی جس کتاب سے جس مسلک کی کہیں گے، میں نکال کے آپ کو بتا سکتا ہوں۔ یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ، قرآن سے دوری کا نتیجہ۔ اور لوگ دلائل کیا کیا پکڑ کے لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ جی اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں بتایا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا یعقوب علیہ السلام نے اور ان کے 11 بھائیوں نے، سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تعبير رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا۔ تو کہتے ہیں دیکھیں سجدہ تعظیمی کر سکتے ہیں۔ دیکھو بھائی ایک بات سمجھو، زبردستی کسی چیز کو اگر آپ کرنا ہی چاہو گے تو پھر اس کے لیے کوئی حل نہیں ہے، پھر آپ اپنی مرضی پہ چلنا چاہتے ہو۔ ہمارے لیے شریعت یعقوب یا یوسف علیہ السلام کی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ میں آیا؟ اس کو علماء کی زبان میں کہتے ہیں کہ شرائع من قبلنا، ان لوگوں کی شریعتیں جو ہم سے پہلے ہو گزرے ہیں، ان کی شریعتوں کا صرف وہی حصہ عمل میں آئے گا جو ہماری شریعت کے موافق ہوگا، ورنہ ان کی شریعت کا وہ حصہ جو ہماری شریعت سے ثابت نہیں ہے، الگ ہے، اس پر ہم عمل نہیں کرتے۔ آدم علیہ السلام آئے تھے، ایک آدمی ایک عورت، ایک میاں ایک بیوی، آگے پیچھے کچھ تھا؟ کوئی نہیں تھا۔ دنیا میں کوئی اور انسان تھا؟ نہیں تھا۔ ہر حمل سے 2 بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا ایک لڑکی، اگلے حمل سے پیدا ہوا ایک لڑکا ایک لڑکی۔ اپنے گھر میں نکاح کر لو بہن سے، ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ آدم علیہ السلام کے یہاں دونوں حمل الگ الگ مانے جاتے تھے، وہ الگ اولاد یہ الگ اولاد، تو ان کا آپس میں نکاح ہو جاتا تھا۔ آج چلے گا؟ نہیں۔ تو شریعت کا جو حصہ ہمارے یہاں ثابت ہوتا ہے صرف وہی چلے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس میں ایک پرلطف بات عرض کر دیتا ہوں، سمجھ لو۔ ایک بار تو ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ وہ دیکھیں اس سے ثابت تو ہوتا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ پیروں کو بزرگوں کو سجدہ تعظیمی کیا جا سکتا ہے۔ تو میں نے کہا دلیل تو لائے ہو تم، اور تمہاری دلیل میں مان بھی لیتا ہوں، لیکن کیا کروں کہ میرے دماغ میں تھوڑا مناظرے کا کیڑا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور میرے دماغ میں ہے چونکہ تھوڑا مناظرے کا کیڑا، تو تمہاری دلیل تمہارے خلاف میں۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا کہ دیکھو ایک بات بتاؤ، تمہاری دلیل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سجدہ مرید کو نہیں، جب مرید آئے پیر صاحب کو سجدہ کرنا چاہیے۔ کہنے لگے کیسے؟ کہ سجدہ کس نے کس کو کیا ہے؟ کہنے لگے یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو کیا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور ان کے بعد نبی ہوئے ہیں، ان سے پہلے نہیں ہوئے ہیں، تو وہ پیر یعقوب علیہ السلام ہیں اور مرید یوسف علیہ السلام ہیں۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ تم نے اس سے الٹا نکال لیا کہ پیر کو مرید سجدہ کرے گا۔ نہیں، مرید بیٹھے گا تخت پہ اور سجدہ کرے گا پیر۔ کرواؤ، کریں گے نہیں کریں گے؟ تو میرا منہ دیکھ رہے تھے۔ میرے بھائی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی، بات ختم ہوگی بس۔ اب اس میں مزید کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو قرآن مجید کا ایک طریقہ سیکھ لو، ساری زندگی کام آئے گا۔ تم جس دور میں جا رہے ہو
اس دور میں اس سے بہتر نسخہ کوئی نہیں. اور نسخہ کیا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ نسخہ یہ ہے کہ لوگ آئیں گے اور تم سے پوچھیں گے تو اس کا مطلب کیا, اس کی حکمت کیا, نہیں اس کے اندر کیا ہے تو ایسا کرنا ہے. آپ ہر چیز کو سمجھا نہیں سکو گے, ایکسپلین نہیں کر سکو گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا جواب ہونا چاہیے اللہ نے اتنا فرمایا ہے, سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. باقی تمہارے نہیں سمجھ میں آتا, ہم تم کو سمجھانے کے ذمہ دار نہیں. دین کو جو لوگ جانتے ہیں ان سے جا کے سمجھ لو, مجھے جتنا سمجھایا گیا. اس لیے کہ دین سن کر ماننا ہے, اس پر عمل کرنا ہے, نہ یہ کہ حکمت معلوم کرنا اور اس کے پیچھے پڑنا کہ نہیں وہ ایسا ہے تو کیوں ہے. کیوں ہے کا جواب بسا اوقات آپ کو شکوک و شبہات تک لے کر چلا جاتا ہے. اور اللہ کا مزاج ہے وہ بے نیاز آدمی ہے. بے نیاز آدمی ایکسکیوز دیتے نہیں پھرتا. جو بے نیاز ہوتا ہے وہ ایکسکیوز نہیں دیتے رہتا کہ جی اس کا مطلب یہ, اس کا مطلب وہ فلاں. اور اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے, وہ تو مخلوق بھی نہیں, وہ خالق ہے. اسی لیے جب اللہ نے فرمایا کہ احل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا, لوگوں سود مت کھاؤ. تو اس پر لوگوں نے کہا کہ انما البیع مثل الربا, اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے نا, سود لینا بھی تو خرید و فروخت کے ہی جیسا ہے. اس میں بھی آدمی کچھ بیچتا ہے, نفع آتا ہے, ایسے ہی سود ہوتا ہے کہ اس میں کچھ دیتا ہے, اس میں نفع لیتا ہے. تو اس کا جواب ہو سکتا تھا, اور اس کا جواب یہ ہو سکتا تھا کہ خرید و فروخت میں یہ انتر ہے, یہ فرق ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, اور سود ایسا ایسا ہے. ہو سکتا تھا, نہیں ہو سکتا تھا. اللہ جواب دے سکتے تھے, لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ صرف اتنا فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا, سود کو حرام کیا. بات ختم. ماننا ہے مانیے, نہیں ماننا اپنا راستہ لیجیے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جس کو قبول کرنا ہے قبول کرے, جس کو نہیں قبول کرنا ہے, ایمان نہیں لانا ہے, کفر کرنا ہے, کرے, اپنی مرضی سے کرے نا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو کہہ دیا کہ عبادت ہوگی صرف اللہ کی, تو عبادت کریں گے صرف اللہ کی, اس کے سوا کسی کے لیے. کیوں ہمارا اتنا لمبا جھگڑا چل رہا ہے کہ فلاں نعرہ لگاؤ گے تو یہاں رہ پاؤ گے, ہم بھی بولتے ہیں ہم نہیں لگائیں گے. کیوں؟ عقیدے توحید کی بنیاد پر کہ ہم عبادت کرتے ہیں, وندنا کرتے ہیں صرف اللہ کی, اس کے سوا کسی کی. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے ہم آپ کا فلاں جملہ یا فلاں گیت نہیں گا سکتے. ہمارا مسئلہ ہی الگ ہے. ہم اپنی سگی ماں کو 2 ٹانگ والی کو نہیں پوچھتے تو 4 ٹانگ والی کو کیا پوچھ لیں گے میرے بھائی؟ جی نہیں, یہ ہے اصل مسئلہ. وطن سے محبت کرتے ہیں, مکمل احترام کرتے ہیں, جان دینے کی ضرورت پڑے گی تو اپنی زمین کی حفاظت کے لیے جان بھی دے دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے. لیکن اگر تم کہو گے کہ عبادت کرو تو میں اپنے ملک کی مٹی سے تیمم تو کر لوں گا, مگر عبادت اپنے خدا کی کروں. سمجھ میں؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ,